سوچئے، ایک ماں اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے، نہ کشتی نہ سہارا، صرف اللہ پر یقین۔ اور دوسری طرف زمین کا سب سے بڑا ظالم حکمران جو خود کو خدا کہتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لاٹھی کی جو سانپ بن گئی اور ایک دریا کی جو راستہ بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا، اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اور دریا نے امانت سنبھال لی۔ مصر طاقت اور ظلم کی مثال بن چکا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو سب کا رب کہتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا تھی۔ سوچئے، ایک ماں اپنے ننھے بچے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے اور دوسری طرف ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا ہے۔ یہ کہانی ہے لاٹھی کی جو سانپ بن گئی اور دریا کی جو راستہ بن گیا۔ جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا، اسی کی پرورش فرعون کے اپنے محل میں ہونے لگی۔ اللہ اپنا کام وہاں سے کرتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں جاتا۔ جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا، اسی کی پرورش فرعون کے اپنے محل میں ہونے لگی۔ اللہ اپنا کام وہاں سے کرتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں جاتا۔ ایک غلطی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ ہجرت نے انہیں صبر سکھایا، خاموشی اور محنت سکھائی۔ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو، تم پاک زمین پر ہو۔ یہیں سے نبوت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ عصا زمین پر گرا اور زندہ سانپ بن گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ یہ جادو نہیں تھا، یہ رب کی قدرت تھی۔ سمندر سامنے تھا، دشمن پیچھے، لیکن اللہ نے راستہ بنا دیا، اور فرعون اپنے تکبر کے ساتھ ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، جب یقین مضبوط ہو تو دریا بھی راستہ دیتا ہے۔ ظلم چاہے جتنا بڑا ہو، اللہ کی قدرت اس سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔